اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ سورہ نمل کی آخری آیات ہیں 20ویں پارے میں۔ ارشاد فرمایا گیا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں، پروردگار کی رب کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا۔ مشرکین عرب بھی چونکہ مکہ مکرمہ کو محترم سمجھتے تھے اور گزشتہ ادیان کے حوالے سے یہود و نصارہ کے نزدیک بھی اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو خود کو دین ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے، شہر مکہ نہایت حرمت کا اور ادب کا مقام تھا۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس پروردگار کی عبادت و اطاعت کروں جس نے حرمت عطا کی ہے۔ اگر تم سب اسے محترم سمجھتے ہو، قابل احترام سمجھتے ہو، قابل ادب سمجھتے ہو، تو آخر اس کو یہ احترام اور یہ عظمت کس نے دی؟ کون ہے وہ ہستی جس نے اس شہر کو اتنی عظمت عطا کر دی؟ وہ رب ہے، رب هذه البلدۃ، اس شہر کے پروردگار کے۔ یہاں اللہ جل شانہ کا اسم ذات استعمال نہیں کیا گیا، صفاتی نام لیا گیا ہے رب۔ رب وہ ہستی ہوتی ہے جو ساری مخلوق کی ہر ضرورت، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں پوری کر رہی ہو اور تمام مخلوقات کو، تمام تخلیقات کو درجہ بدرجہ اس کی منزل کی طرف پہنچا رہی ہو۔ اب ایسی کسی ہستی کا تصور، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے پاس بھی نہیں۔ کفار و مشرکین نے بھی دین کو تقسیم کر دیا ہے، متعدد ہستیاں اس کے لیے تسلیم کر لی ہیں۔ کوئی پہاڑوں کا رب ہے، کوئی جنگلوں کا رب ہے، کوئی بارش دینے والا ہے، کوئی دولت دینے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، اور کسی کے ذمہ لعل و نہار ہے
یعنی ہر کام زندگی کا ہر شعبہ جو ہے کسی نہ کسی دیوی دیوتا کے کسی نہ کسی ایک رب کے سپرد کر رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے رب جتنے تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ تو کبھی ایک بات پہ متفق ہوتے نظر نہیں آتے. ہر مخلوق کی اتنی ضروریات ہیں کہ انہیں رب العالمین ہی اس کا پروردگار ہی سمجھ سکتا ہے. ایک گھاس کے تنکے کو کتنی تراوت چاہیے، کون کون سی غذا چاہیے، کتنی دھوپ اس کے لیے ضروری ہے، کتنی کرنیں آفتاب کی اس کی ضرورت ہے اور کتنی روشنی چاند کی اس کے لیے ضرورت ہے، یہ جاننا اسی کا کام ہے جو اس تنکے کو پیدا کرتا ہے اور اس کی ضروریات کو بھی پیدا کرتا ہے اور ضروریات کی تکمیل کی اشیاء بھی پیدا کرتا ہے اور پھر ان تمام چیزوں کو اس تک پہنچانے کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے. وہ رب ہے. اب اگر اس شعبے کو آپ بانٹ لیں کہ جی پیدا تو ایک کرتا ہے، اس تک دھوپ دوسرا پہنچاتا ہے، اس تک بارش کا پانی تیسرا پہنچاتا ہے، اس تک ہوا چوتھا پہنچاتا ہے، اس تک سورج کی کرن پانچواں پہنچاتا ہے، تو از خود ایک جھگڑا کھڑا ہو جائے گا کہ ان 5-7 جو پروردگار مانے گئے ہیں یا رب مانے گئے ہیں، ان سب میں اتفاق و اتحاد اور ان سب میں یگانگت کیسے ہو کہ اپنا اپنا کام وقت پر انجام دیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ عقلاً بھی محال ہے کہ 10-12-15 ہستیوں میں ایک چیز کے مختلف امور بانٹ دیے جائیں اور پھر وہ ہزاروں لاکھوں صدیوں چلتے رہیں اور کہیں سرے منہ فرق نہ آئے. اگر سورج کے طلوع و غروب میں ایک ایک لمحہ کی تاخیر و تقدیم ہوتی، وقت معینہ سے تاخیر کرنا شروع یا زمین سے فاصلہ 1-1 سینٹی میٹر بڑھانا شروع کر دیتا، تو زمین کب کی تاریکیوں میں ڈوب چکی ہوتی اور سردیوں سے تباہ ہو چکی ہوتی، برف بن چکی ہوتی. 1-1 سینٹی میٹر اس کے قریب آنا شروع کر دیتا تو یہ تپ کر دوزخ بن چکی ہوتی. کون ہے جس نے ہر لمحے اور ہر فاصلے کو ماپ کر رکھا ہوا ہے؟ اگر ہوا اپنی رفتار بڑھاتی رہتی تو عاد و سمود کی طرح مخلوق کو اڑا لے جاتی اور تباہ کر دیتی، اور اگر گھٹاتی رہتی لوگ دم گھٹ کر مر جاتے. کون ہے جس نے اس کو ایسے تناسب میں رکھا ہوا ہے جس میں مخلوق کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ متعدد نہیں ہو سکتے. فرمایا وہ ایک ہی ہستی ہے اور جو حقیقی رب ہے مجھے حکم ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا مفہوم ہوتا ہے غیر مشروط اطاعت. نفع کی امید بھی اسی سے ہو، اسی کے خفا ہونے سے نقصان کا اندیشہ بھی ہو. اگر ہم اللہ جل شانہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مانتے ہیں اور اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اگر اس کا حکم نہ مانا تو ہمارا نقصان ہوگا اور اگر مانا تو ہمیں یہ نفع دے گا، تو اہل علم کے نزدیک ہم نے اس کو رب مان لیا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ بہت سے لوگوں کا رب ان کی دکان ہے اور اپنی ملازمت ہے. وہ کیسے حضرت؟ وہ اس کو رب تو نہیں مانتے. فرمایا جب رب کی اطاعت اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے سجدہ کرنے نہیں جاتے، جو طریقے اللہ نے منع کیے ہیں، جن باتوں سے روکا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے خرید و فروخت کا جو طریقہ بتایا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور نفع کے لالچ میں اس کے خلاف کام کرتے ہیں، تو نفع و نقصان کی امید پر اگر اس نے اپنی دکان یا اپنی تجارت یا اپنے ادارے کی اطاعت کی اور اللہ کی اطاعت چھوڑ دی تو قیامت کو وہی اس کا رب شمار ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، انما امرت، یہ بہت پکی اور پختہ بات ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس پروردگار کی اطاعت و عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت دی. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز جس کی ملکیت ہے، جو ہر شے کا رب ہے، جو ہر ذرے کا رب ہے، جو ہر جہان کا رب ہے، جو ہر مخلوق کا رب ہے، اور وہی اکیلا پروردگار ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور ہر شے جس کی محتاج ہے. وہی اکیلی ذات ہے جو اپنی ذات سے قائم ہے، باقی سب اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے. جسے مٹا دے وہ مٹ جاتا ہے، جسے بنا دے وہ بن جاتا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اسی کی ہے. واز کہنا اور واز سننا ایک رسم بھی بن گئی ہے. واز کی دنیا سے باہر آ کر ہم اگر اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور اس یقین کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ میرا نفع میرا نقصان اس وحدہ لا شریک کے دست قدرت میں ہے، تو کوئی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس کی نافرمانی سے روک لے، اس کی اطاعت سے روک لے، اس کی نافرمانی پہ آمادہ کر دے؟ جب یہی یقین متزلزل ہوتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے زیادہ نفع ہو سکتا ہے، فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں ناراض ہوگا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اور اس میں اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانتا ہے، یہاں سے بات بگڑ جاتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کا شریک بنانے کے لیے کوئی بت بنا کر سامنے رکھا جائے. یہ جو شرک بتوں سے کیا جاتا ہے، یہ جو شرک اوہام سے کیا جاتا ہے، اس کو نکال دینا تو بڑی آسان سی بات ہے. لا الہ الا اللہ کی ایک ضرب سے یہ سارے پاش پاش ہو جاتے ہیں. لیکن جو بت ایمان و یقین کے اندر بن جاتے ہیں، جو میں خانجاں، جو بت قدہ دلوں کے اندر بن جاتا ہے، جہاں ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر کہیں اور وابستہ ہو جاتی. قارون کے پاس بے شمار بے پناہ دولت جمع ہو گئی. قرآن حکیم میں ہے کہ خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے کتنی سانڈنیاں درکار ہوتی تھی، سب زر و مال سے بھرے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچایا کہ یہ مال اللہ کا ہے، تو اس کا امین ہے، اور اس کا حکم ہے کہ اس کے مال کو اس کی منشا کے مطابق خرچ کیا جائے. نیز اس میں سے ایک حصہ ان مفلس اور غریبوں کا ہے
جو نادار ہیں، معذور ہیں، اور وہ اس کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ کے طور پر، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، طہارت، اسے پاک کرنے کے لیے اس میں سے زکوٰۃ دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میری عقل مندی، میری دانش اور میری محنت کا حاصل ہے، میں اتنا ذہین تھا، اتنا عقل مند تھا کہ میں نے اپنی عقل و خرد سے یہ دولت پیدا کی، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اور میں اپنی اتنی دولت لوگوں میں کیوں بانٹ دوں؟ غریب ہیں تو ہوا کریں، وہ بھی میری طرح عقل سے کام لیتے، غریب مفلس نہ رہتے، دولت کما لیتے، میں تو نہیں دوں گا۔ اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بار الہا، یہ تو نہ تیری عظمت کو مان رہا ہے، نہ میری نصیحت کو مان رہا ہے، اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ دوسرے اس کی بات سن کر دوسرے بھی گمراہ ہوں گے، ہر کوئی دولت کی پوجا پہ لگ جائے گا۔ زمین نے اسے نگلنا شروع کر دیا۔ تو وہ چلایا کہ یہ ایک میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہ میری دولت چھیننے کے لیے آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کہ زمین مجھے نگل لے اور آپ میری دولت پہ قابض ہو جائیں۔ اللہ کریم نے حکم دیا فرشتوں کو، انہوں نے تمام خزانے بھی اٹھا کے اس کے سر پہ لا دی کہ تم اپنی دولت ساتھ لے جاؤ، اللہ اپنی مخلوق کو پالنے پہ قادر ہے۔ تو یہی قارونی تصورات و خیالات کسی نہ کسی درجے میں انسان کو بھٹکانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی امیدیں، اپنی ضرورتیں اللہ سے توڑ کر کسی اور کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کی غلامی اور اس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت پہ ترجیح دینے لگتا ہے۔ یہ بھی بڑی آسان بات ہے کہ ہم دوسروں پہ فتوے لگاتے رہیں، ہم حکومت کو بھلا برا کہتے رہیں، سیاستدانوں کو بھلا برا کہتے رہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر تجزیہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس لیے کہ میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ ہم سے نہ حکمرانوں کا حساب مانگا جائے گا، نہ سیاستدانوں کا حساب مانگا جائے گا، نہ کسی دوسرے کا حساب مانگا جائے گا۔ ہم سے ہمارا حساب مانگا جائے گا، ہم سے ہماری پرسش ہوگی، اور ہمارے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ محض دوسروں پر فتوے لگاتے رہیں اور خود کو پارسا سمجھتے رہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن یہ بڑی مشکل ہے کہ اللہ کو اللہ ماننا آسان ہے اور اللہ کو رب ماننا مشکل ہے۔ اللہ کو رب ماننے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ساری امیدیں اس ایک ذات سے وابستہ کر دیں، اپنے سارے خوف اس ایک ذات سے وابستہ کر دے کہ کہیں وہ روٹھ نہ جائے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اب اس کے بعد اس کی اطاعت پر کوئی چڑھتا ہے، کوئی روٹھتا ہے تو وہ روٹھ کر دیکھ لے، کیا بگاڑ لے گا۔ نہ صحت و بیماری کسی کے اختیار میں ہے، نہ امارت و غربت کسی کے اختیار میں، اور نہ زندگی اور موت کسی کے اختیار میں، اسی وحدہ لا شریک کے دستے قدرت میں ہے، پھر کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اگر مصیبت آتی ہے تو وہ فرماتا ہے کہ میں اگر کسی پر مصیبت و پریشانی بھیجتا ہوں تو کوئی ہے جو اس سے روک لے اور بچا سکے، اور اگر میں کسی پر آرام اور دولت اور عزت اور نعمت بھیجتا ہوں تو کوئی ہے جو اسے روک سکے۔
سو فرمایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اسی کی ہے، ایک ایک قطرہ پانی جو ہم پیتے ہیں وہ اس کا ہے، ایک ایک دانہ جو ہم کھاتے ہیں اسی کا ہے، ایک ایک سانس جو آکسیجن لیتے ہیں اسی کی ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہیں، گھر اسی کے ہیں، ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں وہ اولاد ہے، مال ہے، جائیداد ہے، سب اسی کا ہے، اس کی مرضی۔ آج ہمیں دے دیں، کل وہی دولت کس کے پاس ہوگی؟ گزشتہ کل کس کے پاس تھی؟ آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہو۔ سو فرمایا کہ لوگوں بڑے واضح طریقے سے سن لو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ مسلمان کوئی ایک قوم نہیں ہے، مسلمان کوئی فرقہ نہیں ہے، مسلمان کوئی محض ایک تشخص نہیں ہے، مسلمان کا معنی ہے اللہ کی بات تسلیم کرنے والا، اللہ کے احکام کو مان کر چلنے والا، زندگی کو اس کی اطاعت میں بسر کرنے والا۔ اگر کوئی زہر کا نام شہد رکھ دے تو کیا اس کی تاثیر نام رکھنے سے بدل جاتی ہے؟ زہر تو زہر ہی رہے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ بدقسمتی سے ہم ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور نام مسلمان رکھے تو کیا تبدیلی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی اپنی نہ کوئی رائے ہو نہ کوئی پسند ہو، اس کا اپنا نہ مال ہو نہ اس کی جان ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مفت میں دی جانے، مفت میں مال عطا کیا، مفت میں نعمتیں عطا کی، اور واپسی پر اپنی رضامندی کا محل اور مقام جنت دے کر سودا کیا لوگوں سے کہ میری یہ نعمتیں، میری یہ جنت تمہاری ہو گئی، اور جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ میرا، وقتی طور پر میں نے تمہیں دیا، اب تمہارے پاس جتنے دن ہے اسے میرا مانتے رہو، اس میں اپنی مرضی نہ چلاؤ، دولت کماؤ اس طریقے سے جس طریقے سے کمانے کی میں نے اجازت دی ہے، لوٹو نہیں، ڈاکے نہیں مارو، جوا نہیں کھیلو، سود نہیں کھاؤ، حلال ذرائع سے کماؤ، کس نے روکا ہے؟ کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو، کوئی منع نہیں، ولا تصرفو، سے ضائع نہ کرو، تمہاری نہیں ہے، میرا مال ہے، جہاں سے میں نے روک دیا ہے وہاں خرچ کرنا اسراف ہوگا۔ خلاف شریعت اسراف کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ دولت لٹائی جائے تو اسراف کا یہ مطلب ہے کہ کوئی پائی کوئی پیسہ جو خلاف شریعت خرچ ہوگا، جہاں اللہ نے روک دیا خرچ نہ کیا جائے وہاں خرچ ہوگا، وہ اسراف ہوگا۔ جہاں اللہ نے حکم دیا خرچ کیا جائے وہاں خرچ ہوگا تو وہ صدقہ ہوگا، اللہ کے نام پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مومن بندہ بیوی بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے، روٹی کپڑا دیتا ہے، وہ بھی اس کا صدقہ اور عبادت شمار ہوتی ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، بیوی بچوں کا نان نفقہ تو اس کے ذمہ فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تو یہ عبادت کے فرمایا تو ذمہ داری پوری کرنا ہی تو عبادت ہوتی ہے۔
نماز فرض ہے تو اسے پورا کرنا ہی تو عبادت ہے، حج فرض ہے تو اسے کرنا ہی تو عبادت ہے، اور اگر بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے تو حلال کما کے ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو یہی تو عبادت ہے کہ اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ ادا کر رہا۔ یعنی راہ تسلیم و رضا میں سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، اٹھنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، کام کاج کرنا، مزدوری کرنا بھی عبادت، اور سجدے دینا بھی عبادت راہ تسلیم و رضا میں۔ اور اگر اپنی پسند سے فیصلے کرنے لگے، ابھی جمعے کے 2 فرض ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اب ہم اپنا ایک فیصلہ کرتے ہیں، ہم نہیں جی ہم 2 نہیں، ہم جمعے کے 4 فرض پڑھیں گے، تو 4 میں بھی وہی سورت فاتحہ ہوگی، قرآن کی کوئی سورت ہوگی، وہی رکوع سجود ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ وہ 2 بھی ادا نہیں ہوں گے، اور 4 کا فیصلہ کرنے کا جرم الگ ہوگا کہ تم کون ہوتے ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ چوری کرنا ہی گناہ ہے، اطاعت سے نکلنا گناہ ہے، خواہ عبادات میں اطاعت سے نکل جاؤ، ایمانیات میں اطاعت سے نکل جاؤ تو کفر ہو گیا، عبادات میں نکل جاؤ تو جرم ہو گیا، اور اطاعت کرو زندگی کے کسی کام میں، وہی عبادت ہو گیا۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خیموں سے، صحراؤں سے، ویرانوں سے اٹھ کر روئے زمین کو انسانیت سے آشنا کر دیا، سلطنتیں بنائیں اور ایسی بنائیں جن کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، جہاد کیے اور جان توڑ کر کیے، انصاف دیا اور ایسا دیا جو تاریخ میں مثال ہے، سیاست بھی کی، جہاد بھی کیے، تجارت بھی کی، شادیاں بھی کی، گھر بھی بسائے، زراعت بھی۔ کون سا دنیا کا کام ہے جو اللہ کے ان بندوں نے نہیں کیا؟ لیکن قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، اے مخاطب تو انہیں جب بھی دیکھتا ہے وہ رکوع و سجود میں، یعنی زندگی کی ان کے سارے کاموں کو قرآن نے رکوع اور سجود سے تشبیہ دی ہے کہ ہر کام انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا، اور یہی عبادت ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا 2 نمازوں کے درمیان جو کچھ ہم کرتے ہیں اسے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا مشکل ہے۔ پھر فرمایا مجھے حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اطلب القرآن، کہ میں قرآن پڑھا کروں، میں اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا رہوں، اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو سناتا رہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت اختیار کرتا ہے اس کا نہ اللہ پر احسان ہے نہ اللہ کے رسول، وہ اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے بھلے کے لیے اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ من ضل، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو آپ کہہ دیجئے اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کام گمراہی کے برے انجام کی بر وقت خبر دینا ہے، بس میری ذمہ داری یہ ہے کہ چھوڑنے والے کو، گمراہ ہونے والے کو، ہدایت سے بھٹکنے والے کو اس کے برے نتیجے سے باخبر کر دوں کہ اگر اللہ کی اطاعت چھوڑو گے تو دائمی زندگی تباہ ہو جائے گی، اور دنیاوی زندگی بھی اسی کا پرتو ہے، دنیا میں بھی کوئی سانس سکون کا نصیب نہیں ہوگا۔ اور کہہ دیجئے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے حبیب کہہ دیجئے تمام خوبیاں، تمام بھلائیاں سب اللہ کے لیے۔ اور جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ہے تو پھر ہمارا کیا بگاڑ لے گا، فرمایا
دنیا کا کوئی بشر ایسا نہیں ہے جسے ایک دن لاچار ہونا نہ پڑے. بادشاہوں سے تخت چھن جاتے ہیں، طاقتوروں سے طاقت چلی جاتی ہے، امراء سے دولت چلی جاتی ہے، اور جس بھی گھمنڈ پر وہ اکڑ رہا ہوتا ہے ایک دن اس سے دنیا میں وہ چیزیں چھن جاتی ہیں اور وہ دیکھ لیتا ہے سامنے آنکھوں سے کہ یہ سب کچھ میرا نہیں تھا. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، لوگوں تم سب کو اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَا، اور تمہیں سمجھ بھی آئے گی لیکن تب تک دیر ہو چکی ہو. اور ایک بات یاد رکھو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تیرا پروردگار جو تجھے ایک ایک سانس گن کر دے رہا ہے، جو تیرے دل کو ایک ایک دھڑکن گن کر دے رہا ہے، ایک ایک قطرے خون اور جسم کے ایک ایک ذرے کو پرورش دے رہا، وہ تیرے کردار سے غافل نہیں ہے، وہ تیرے کردار سے بیگانہ نہیں ہے. تیری سوچ، تیری حرکت، تیرے عمل کو ہر لحظہ ہر آن مشاہدہ فرما رہا ہے. یہ بات یقین سے جان لے، اب جو چاہتا ہے وہ راستہ اختیار کر. تو میرے بھائی، بندے کا سب سے بڑا واز اس کے اپنے لیے ہونا چاہیے. اپنا محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یہ عظیم بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.